جناب احسن اقبال صاحب، تیرا مقام میرا مقام، امیر مقام صاحب، تیرا بھائی میرا بھائی مرتضی بھائی، اور ہمارے بہت ہی کامیاب حج کے وزیر جناب سردار یوسف صاحب، میرے بہت محترم بھائی جناب سجاد اوان صاحب، میرے محترم انکل جناب ظفر اقبال جھگڑا صاحب، میرے والد کے دیرینہ ساتھی جناب مہتاب عباسی صاحب، پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، اور میرے مانسیرا کے ہزارہ کے بھائیوں بزرگوں بیٹوں، آپ کو مانسیرا کی بیٹی، مانسیرا کی بہن اور مانسیرا کی بہو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم۔ تسک نواز شریف دا بھی سلام، تسک شہباز شریف دا بھی سلام، تے تسک ساڈا بیٹا کیپٹن صفدر دا بھی سلام۔ مانسیرا والو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ بالو خیر ہے؟ تسی اج مڑے استقبال واسطے آئے ہو، میں تسک ہر کدے آخدی ہاں کیونکہ اج میزبان بھی میں تے مہمان بھی میں۔ پلیز عوام میرے بھائیوں کے درمیان سے اور میرے درمیان سے ہٹ جائیں پلیز، ہٹ جائیں۔ آج جب میں جلسہ گاہ میں آئی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں یا اوپر دیکھوں یا پیچھے دیکھوں۔ مجھے آج یہ پتا چل گیا کہ ہزارہ نواز شریف کا تھا، نواز شریف کا ہے اور انشاءاللہ نواز شریف کا ہی رہے گا۔ چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ شاباش میرے نوجوانوں، زور سے یہ نعرہ لگاؤ، ووٹ کو عزت دو۔ بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر نوجوان آئے ہیں، میں ان کو خصوصی طور پہ شاباش دینا چاہتی ہوں۔ ویسے ابھی ذرا ترانہ نہ لگائیں، بات کرنے دیں۔ ویسے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ میں جس بھی صوبے میں جاتی ہوں، پاکستان میں جس جگہ بھی جاتی ہوں، مجھے سب سے بڑی تعداد میں اپنے جلسوں میں یہ نوجوان شیر نظر آتے ہیں۔ واہ شیرو دلیرو زندہ باد۔ ویسے یہ کہنا زیادتی ہے کہ یہ صرف نوجوان ہوتے ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا بھی جو جذبہ ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ تو نواز شریف کا، مریم نواز کا ہزارہ کے ساتھ رشتہ بہت پرانا ہے، اور ہزارہ اور مانسیرا اس بات کی گواہی دے گا کہ نہ صرف ہزارہ اور مانسیرا نے یہ رشتہ نبھایا بلکہ نواز شریف نے بھی اس رشتے کو ہمیشہ نبھایا نا۔
नवाज शरीफ ने आपसे मोहब्बत निभाई, नवाज शरीफ ने आपसे वफा निभाई, और आज पाकिस्तान के अवाम से, हजारा के अवाम से नवाज शरीफ ने जो वादे निभाए, जो रिश्ता निभाया, जो मोहब्बतें निभाई, आज उसी की सजा आपका महबूब लीडर नवाज शरीफ भुगत रहा है। उसी की सजा आज न सिर्फ पाकिस्तान भुगत रहा है, बल्कि नवाज शरीफ भी भुगत रहा है, मुस्लिम लीग नून भी भुगत रही है। तो ये गवाही देते हो ना कि नवाज शरीफ ने आपसे अपने वादे पूरे किए। हजारा मोटरवे का वादा किया था, तो क्या नवाज शरीफ ने वो वादा पूरा किया? आपको गैस और बिजली देने के वादे किए थे। क्या आपके बेटे कैप्टन सफदर ने, जो आज कोरोना से बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे, पहले से बहुत बेहतर है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी और बेहतर हो जाएंगे, तो क्या ये जो आपसे बिजली, जो गांव गांव घर घर मानसेरा में आज गैस पहुंची है, बिजली पहुंची है, क्या नवाज शरीफ ने ये वादे आपसे निभाए? और देखो, जिसने पूरे पाकिस्तान में ईंट नहीं लगाई, जो आपके वोट चोरी करके ले गया, आज वो नवाज शरीफ की हजारा मोटरवे पर बड़ी चालाकी से अपनी तख्ती लगाकर चला गया। तख्ती लगाने वाला समझता है कि आवाम नहीं जानते कि ये मोटरवे किसने बनाई है। तो जरा मानसेरा और हजारा के मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक आवाज में बता दो कि हजारा मोटरवे किसने आपको दी? किसने दी? वो जो पहाड़ के ऊपर लोग मुझे बता दें किसने बनाई हजारा मोटरवे? ये वाले मेरे भाई भी बताएं किसने बनाई, ये वाले भी बताएं किसने बनाई। और ये भी बता दो कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान अच्छा था या इस वोट चोर का पाकिस्तान अच्छा है? वो जो आपको वादे किए गए थे 2.5 साल पहले, जिनके बारे में आज पूछो तो कहता है मेरे पास जादू का कोई बटन नहीं है कि मैं जिसको दबा दूं तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। तो क्या जो नया पाकिस्तान 2.5 साल पहले आपसे वादा किया गया था वो आपको मिला? क्या 1 करोड़ नौकरियों में से एक नौकरी भी किसी को मिली? क्या 50 लाख घरों में से एक कमरा भी किसी को मिला? क्या 47 रुपए पेट्रोल किसी को मिला? हजारा के मेरे भाइयों, मानसेरा के मेरे नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, ये बात जान लो कि जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, ये मुल्क नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, महंगाई कम नहीं हो सकती। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का घर नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, हमारे गरीब मरीजों को सस्ती दवाई नहीं मिल सकती। ये अपने जहनों में बिठा लो कि जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, आटा चोरी नहीं रुकेगी। जब तक ये जाली हुकूमत है, चीनी चोरी नहीं रुकेगी। जब तक ये जाली हुकूमत है, अवाम के दिलों पर और उनके घरों पर मुसीबतें आती रहेंगी, अल्लाह ना करे। और जब तक ये जाली हुकूमत है, आपका वोट चोरी होता रहेगा। मेरे मानसेरा के भाइयों,
बच्चों को सूली पे चढ़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत। मेरे हजारा के गयूर भाइयों बुजुर्गों, अभी मैं गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन 8 दिन रह कर आई हूं। आप लोगों ने देखा था ना टीवी के ऊपर, न सिर्फ आप लोगों ने देखा बल्कि पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी और वो थी शेर। पूरी दुनिया ने देखा, अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखा कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक लोग नवाज शरीफ की हमायत में बाहर निकले और हर जगह शेर ही शेर था। बोलो, देखा था ना? और इसीलिए आज जब गिलगित बल्तिस्तान का जाली नतीजा आया तो पाकिस्तान में कोई उस नतीजे को मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन और ऊंचा इनकी बात सुनो, ये कह रहे हैं वोट पे डाका नामंजूर। देखो मेरे नौजवानों, एक बात सुनो, एक ये तराना बंद करें जरा। एक बात सुनो मेरी, ये जो आप लोगों ने कहा ना वोट पे डाका नामंजूर, ये नारा नवाज शरीफ का जो नारा है कि वोट को इज्जत दो, आज उसका ये असर हुआ है कि 2018 में जब इलेक्शन में आपका वोट चोरी हुआ, धांधली हुई, तो ये सिलेक्टेड को जिता दिया गया, ये जीत गया। लेकिन आज ये फर्क पड़ा है कि धांधली के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में इस जाली को नहीं जिताया जा सका। अब ये धांधली करके भी नहीं जीत सकता, ये मेरी बात याद रखो। और देखो, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चुराने के बावजूद, इलेक्शंस को चोरी करने के बावजूद, सारी एजेंसीज के नुमाइंदे कई माह तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिठाने के बावजूद, तोड़ जोड़ करने के बावजूद, आज आपको कितनी सीटें मिली? तमाम तर धांधली के बावजूद आज इसको कितनी सीटें मिली? सिर्फ 8। और वो सीटें भी, मानसेरा के मेरे भाइयों, वो सीटें भी इसकी नहीं है, वो सीटें भी मुस्लिम लीग नून के तोड़े हुए उम्मीदवारों की मरहूने मिन्नत है। और उन सीटों की मुबारकबाद हाँ ठीक है, और उन 8 सीटों की मुबारकबाद हम इमरान खान को नहीं देते। उन 8 सीटें जो आपको भीख में मिल गई हैं, उनकी मुबारकबाद भी हम सिलेक्टर्स को देते हैं। दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक और बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने एक बहुत हैरान कुन बात देखी गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दूर इलाकों में जहां ना इंटरनेट है, ना वहां फोन के सिग्नल्स की सहूलत है, वहां अगर कोई चीज है और वहां अगर कोई चीज गूंज रही थी तो वो था नवाज शरीफ का बयानिया।
اور تم کہتے ہو کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے۔ نواز شریف کے بیانیے نے تمہاری سیاست کو دفن کر دیا ہے۔ نواز شریف کے بیانیے نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور یہ نواز شریف کا بیانیہ ہی تھا جس کی وجہ سے فکس میچ کے باوجود تمہیں مینڈیٹ نہیں ملا، تمہیں صرف وہاں پر بے ساکھیاں ملی ہیں۔ اور کہتے تھے، ہمیشہ سنتے تھے، جب ہماری بھی حکومت تھی ہم بھی سنتے تھے کہ گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کے لوگ حکومت وقت کے لیے ووٹ کرتے ہیں۔ جب پیپلز پارٹی پاور میں تھی، میرا خیال ہے کہ کوئی 14 سیٹیں ان کو ملی۔ جب مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی تو مسلم لیگ نون کو الحمدللہ 16 سیٹیں ملی، اور مسلم لیگ نون کو اپنی حکومت وہاں بنانے کے لیے کسی بے ساکھی کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن آج تمام تر دھاندلی کے باوجود تم کو کتنی سیٹیں ملی؟ 8 یا شاید 7۔ بھائی ایک منٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کم ہو گئی ہے، 7 ہو گئی ہیں۔ بھائی ایسی عبرتناک شکست، توبہ 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 توبہ۔ یقین جانو، اس ذلت سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھ جانا اچھا۔ کوئی تھوڑی سی بھی شرم اور حیا والا ہوتا تو 3 دن کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا۔ اور مجھے پتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو حکومت وقت ہے اس کے لیے کیوں ووٹ کرتے ہیں، میں سمجھتی ہوں۔ ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جیسے ان کو آٹا ملنا ہوتا ہے، سبسڈیز ملنی ہوتی ہیں، ان کو مراعات لینی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی حکومت وقت کے لیے ووٹ کرتے ہیں۔ یہاں لوگوں نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا، لوگوں نے اپنا ووٹ نہیں دیکھا، لوگوں نے عزت کو ووٹ دیا اور اس جعلی حکومت کو ووٹ نہیں دیا۔ اور بھائی لوگ تمہیں گلگت بلتستان میں اگر ووٹ دیتے تو کیوں دیتے؟ تم نے باقی پاکستان کو کیا دیا ہے جو تم گلگت بلتستان کو دیتے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سوائے تکلیفوں کے، سوائے 30 روپے کی روٹی کے، سوائے روز آسمان پہ جاتی ہوئی مہنگائی کے، تکلیفوں کے، لوگوں کے گھروں میں فاقوں میں، تم نے اور پاکستان کو دیا ہی کیا ہے جو تم گلگت بلتستان میں ووٹ مانگنے پہنچ گئے تھے؟ وہ جو تم نے پورے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی، وہ گلگت بلتستان کو دور سے نظر آ گئی تھی۔ مانسیرا والوں، وہ دودھ اور شہد کی نہریں آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں نا جو انہوں نے بہائی ہیں 2.5 سال میں؟ لیکن ایک اور بہت ضروری بات ہے، اور جب تم سے جواب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہو میں اور ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں۔ تو جو تم کو لانے والے ہیں، جو تم کو لے کر آئے ہیں، اس ناکامی کے ذمہ دار تم سے زیادہ وہ ہیں۔ جو تمہیں اقتدار میں لے کر آیا ہے، آج لوگ مہنگائی کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں۔ آج لوگ تمہاری ناکامی کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں۔ آج لوگ ووٹ چوری کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں۔
آج جو پاکستان کی ترقی کی شرح زمین کے نیچے چلی گئی ہے اس کے لیے بھی لوگ ان کو قصوروار قرار دے رہے ہیں. اور جو تم کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک آئے ہو اس کا ذمہ دار بھی آج لوگ تمہارے لانے والوں کو قرار دے رہے ہیں. لوگ تو تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے عمران خان کہ ناکامی کا ذمہ دار بھی لوگ تم کو قرار دیں. دیکھو میرے مانسیرا کے بھائیوں اور بزرگوں، جو انسان ایک یونین کاؤنسل بھی چلانے کے قابل نہیں تھا اس کو 22 کروڑ عوام کے ملک کی ذمہ داری دے دی. دیکھو میرے بھائیوں کتنی بڑی زیادتی کر دی. اور ہاں، نواز شریف کو تکلیف ہے کیونکہ جس ملک کی اینٹ اس نے لگائی تھی، جس محبت اور محنت سے اس نے اس ملک کو سنوارا تھا، جس محنت سے وہ اس ملک کو ترقی دے رہا تھا، آج جب ملک الٹے راستے پہ چل پڑا ہے تو نواز شریف کو تکلیف ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو میرے بھائیوں. کیا نواز شریف کا بیانیہ آپ سمجھتے ہو نا؟ کیا بیانیہ ہے نواز شریف کا ذرا بتاؤ. میرے بھائیوں، نواز شریف کے بیانیے کو نہ صرف ان نوجوانوں نے اپنا لیا ہے بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 22 کروڑ عوام نے نواز شریف کے بیانیے کو نہ صرف اپنا لیا ہے بلکہ سمجھ بھی لیا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب نواز شریف انشاءاللہ تعالی نہ صرف وطن واپس آئے گا بلکہ چوتھی بار آپ کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ 22 تاریخ کو پشاور کے جلسے میں ملاقات کرو گے مجھ سے. اور اگر اس حکومت کو آخری دھکا لگانے کے لیے آپ کی بہن اور بیٹی کو اسلام آباد جانا پڑا تو مسلم لیگ نون اور پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے نکلو گے اپنی بہن کے ساتھ. وعدہ؟ ایک دفعہ پھر بتاؤ وعدہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ اس نالائق اور نااہل حکومت کے شر سے آپ کو بچا کے رکھے. مانسیرا زندہ باد، ہزارہ زندہ باد، خیبر پختونخوا زندہ باد. اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ نواز شریف، نواز شریف، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ. دیتا ہے وطن کا ہر غریب، دعائیں دیتا ہے وطن کا ہر غریب. ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب. آپ سب